بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمان جو اللہ کو مان رہا ہے کیا کبھی چوری کرے گا؟ کیا یہ مسلمان جو اللہ کو مان رہا ہے کبھی نامحرم کو دیکھے گا؟ کیا یہ خاتون جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے اور اسے خدا صرف رمضان میں یاد آتا ہے؟ اپنے ٹی وی کا حال دیکھیے، ٹاک شوز دیکھیے، خدا کب یاد آتا ہے؟ رمضان میں۔ ہمارا خدا وہ نہیں جو صرف رمضان میں ہو۔ علی کا خدا، مصطفیٰ کا خدا وہ ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اعمال میں گواہ ہوتا ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ یہ کیوں ہے معاشرے میں اتنا تضاد کہ خاتون مسلم ہے لیکن علی اعلان، ایک تو حدیث ہے کہتے حدیث ضعیف ہو سکتی لیکن نص قرآنی کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ مومن مسلم ہے لیکن نماز سے دور ہے۔ یہ مومن مسلم ہے، شیعہ ہے لیکن عمل سے دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو جنگ چل رہی ہے اور چلتے چلتے مولا علی نے مصلی بچھا دیا۔ ابن عباس نے اعتراض، کون ابن عباس؟ جو نبی کا صحابی ہے، جسے کاتب کہتے ہیں، جس نے تفسیر لکھی ہے، وہ ابن عباس علی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یا علی یہ میدان جنگ ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کہ ابن عباس اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے علی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک بات ذہنوں میں بٹھا دیجئے کہ ایک ہے مقصد، ایک ہے راہ۔ ہم راہ پہ چپک گئے، مقصد کو چھوڑ دیا۔ ماتم مقصد نہیں تھا، ماتم راستہ تھا۔ مجلس مقصد نہیں تھا، مجلس راستہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ علی مقصد نہیں ہے، راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ مصطفیٰ مقصد نہیں ہے، راستہ ہے۔ جب ہم مقصد کو بھول جائیں اور صرف راستے پر بیٹھ جائیں تو ہمارے نصیبوں میں مصطفیٰ کی جوتی ہوگی، یا بال ہوں گے، یا میٹھی میٹھی مدینے کی گلیاں ہوں گی۔ لیکن جو مقصد پر پہنچ جائے، مقصد کیا ہے؟ لقاء اللہ۔ مقصد ملاقات پروردگار عالم ہے، اور اس سے ملاقات کروانے کے لیے سارے انبیاء آئے، سارے اولیاء آئے، اہل بیت آئے۔ امام زمانے کا انتظار کیوں ہے؟ تاکہ ایک ایسی حکومت بن پائے جس میں ایسا مومن پل پائے اور پیدا ہو جو ملاقات الہی کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ وہ زمینوں کو بنانے آئے، وہ انسانوں کو ایک کشاورز ہے، ایک کسان ہے، اس کا کام ہے زمین بنانا۔ کس کی زمین بنانا؟ اسی زمین جس پہ آپ رہ رہے ہیں، اس کی زمین کو تیار کرنا۔ امام کس کی زمین بناتا ہے؟ مومن کے دلوں کی زمینوں کو تیار کرتا ہے۔ اور کس لیے تیار کرتا ہے؟ تاکہ اس میں لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالا جائے، اور جب یہ درخت پروان چڑھے اور یہ انسان 60-70 سال کے بعد جب اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، اب وقت ملاقات پروردگار عالم ہے۔ اس کا مطلب 60 سال جو اس نے بیج ڈالا، اب درخت اگنا اور پھل کھانے کا وقت ہے۔ سوال یہ اس نے وہ پھل اگایا کہ نہیں؟ اس نے بیج کو اتنا پروان چڑھایا۔ ولایت کیا؟ ولایت وہ پانی ہے جو اس درخت کو پروان چڑھاتا ہے۔ نبوت آب حیات ہے، رسالت آب حیات ہے، لیکن اگر کوئی مومن اس آب سے، اس پانی سے دور ہو جائے، اور میں دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی چائے کھیتی ہے۔ لیکن ہم مقصد کو بھول گئے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ مسلم مکے جائے اور کوئی زائر کربلا جائے، اور جانے کے بعد ہوٹل میں رہائش پذیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہوٹل میں کیا ہے؟ تکیا بھی ہے، برتن بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ 3 دن رہنے کے بعد جب ہوٹل والا کہے باہر جاؤ، کہ نہیں قبلہ، یہ تو میرا کمرہ ہے، یہ تکیا بھی میرا ہے، یہ برتن بھی میرے ہیں، یہ چادر بھی میری ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ ہوٹل والا کیا کہے گا؟ آپ مسافر تھے، مالک نہیں ہے۔ یہی احساس انسان کرے کہ میں دنیا میں مسافر ہوں لیکن تھوڑا لانگ ٹائم کے لیے آیا ہوں، کوئی 70 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، جب وقت آئے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، یہ گھر میرا ہے، اس کا ہے، نہیں یہ بدن میرا ہے۔ آپ کا ہوتا تو زمین پہ کیوں ڈالتے؟ آپ کا ہوتا اسے دفن کیوں کرتے؟ اگر کوئی چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہماری ہے، وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں، وہ میری سوچ ہے، وہ میرا ارادہ ہے، وہ میرا عقیدہ ہے۔